اور جب تنہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل گھٹن اور کراہت کا شکار ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو کہ بظاہر مذہبی ہوتے ہیں، دینی ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا مرزائی قادیانی لوگ، ان کے سامنے بھی اگر آپ صرف اللہ کا ذکر کرو گے نا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں، تو وہ اتنا ان کو اچھا نہیں لگتا۔ ان کی مجالس میں آپ جب جا کر بیٹھتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے خلیفہ صاحب کو ماننا ہے، جب تک آپ ہمارے خلیفہ کی بیعت نہیں کرو گے، ہمارے پیر صاحب کو نہیں مانو گے، تب تک تو آپ مسلمان ہی صحیح نہیں ہو۔ اسی لیے وہ پھر تمام دنیا کے مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ سب گمراہ ہیں، یہ سب کافر ہیں، دراصل انہوں نے ہمارے نبی کو نہیں مانا ہوا ہے، ہمارے خلیفہ کو نہیں مانا ہوا، ہماری جماعت میں نہیں ہے، سب گمراہ ہیں۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ مرزا قادیانی جو ہے اس کی جو جماعت ہے یہ بالکل ایک نمونہ ہے اس چیز کی، جو آیت میں بیان فرمایا کہ جب واحد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ برا مناتے ہیں، جب اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے یہ پیر فقیر جو ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں، ہمیں ہماری نجات ان کے ذریعے سے ہوگی، ان کو ماننے کی وجہ سے ہوگی، ان سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہوگی، ان کو چندے دینے کی وجہ سے ہوگی، اور ان کے جو خلیفے ہوتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ آپ ہمیں چندہ دیں گے نا تو اللہ آپ سے بہت خوش ہوگا، چندہ دیں گے آپ، اسلام کی ترقی کے لیے ہمیں چندہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ دین کی باتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کی باتیں اپنے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فروغ دے رہے ہوتے ہیں وہ باطل عقائد کو، باطل نظریات کو، اپنے خود ساختہ عقائد کو، اور نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ جی اسلام کا، کہ جی ہم اسلام کو غلبہ دے رہے ہیں۔ تو اب مرزا قادیانی جو ہے اس کے زمانے میں اس کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر محمد عبد الحکیم پٹیالوی، پٹیالہ کا رہنے والا تھا۔ یہ 20 سال تک مرزا قادیانی کا مرید رہا، اور اس کے بعد پھر اس نے مرزا کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ اور کیسے چھوڑا؟ وہ اسی وجہ سے چھوڑا، اس نے دیکھا کہ بھئی میں قادیان جاتا ہوں، ان کے جلسوں میں شرکت کرتا ہوں، مرزا صاحب سے وابستہ ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو بس یہ ہر وقت مرزا کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ تو یہ سہارا لیتا تھا مرزا قادیانی اسلام کی باتوں کا، اسلام کی صحیح باتیں بیان کر کے لوگوں کو دل نرم کرتا تھا، لوگ پگھل جائیں، لوگ متاثر ہو جائیں، میری باتوں میں پھنس جائیں، اور پھر میں اس طرح آہستہ آہستہ باطل باتیں بھی کروں۔ تو یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس عبدالحکیم صاحب کو ہوا۔ تو آج بھی مرزائیت میں، قادیانیت میں یہی طریقہ کار ہے، یہی طریقہ کار ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک آپ نے قادیانی خلیفہ جو ہے نا اس کی بیعت جب تک آپ کرو گے نہیں، اس کے حکموں پر نہیں چلو گے، اس کو چندے نہیں دو گے، تب تک آپ کی نجات نہیں ہو سکتی، تب تک آپ کافر ہو، آپ جہنم میں جانے والے ہو۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہاں تک تو ضرور ہر احمدی کو بتایا جاتا ہے کہ صرف ہم صحیح ہیں، ہماری جماعت، ہم سی حقیقی اسلام صرف ہمارا ہے، صرف حقیقی اسلام، اور باقی جو سارے مسلمان فرقے ہیں سب گمراہ ہیں۔ یہ ہیں 72 فرقے، یہ جو حدیث ہے نا 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی جنت والا ہوگا اور باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو احمدیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی وہ ناجی ہم ہیں، جنتی ہم ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، ناری ہیں، وہ یہ سکھایا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ معاملہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ایسے لوگوں پر پوری ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے وہ اپنے دینی بزرگ، دینی پیر وغیرہ سے اتنے مضبوطی سے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب تک تم ہمارے پیر صاحب کو نہیں مانو گے نا، جب تک تم ہمارے فرقے میں نہیں شامل ہوگے نا، تمہارے اللہ کا ذکر کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے تم صحیح نہیں ہو، تم گمراہ ہو، ہم تم سے خوش نہیں ہوتے۔ وہ خوش تب ہوں گے کہ جب ہمارے پیر صاحب کی تعریف کی جائے، جب ہمارے پیر صاحب کی بیعت کی جائے، جب ہمارے پیر صاحب کو مانا جائے۔ تو یہ ایسے لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو قرآن کا جو مقصد ہے وہ پیر پرستی میں مبتلا کرنا نہیں ہے، قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، بس۔ باقی جو ہیں باقیوں کا، چاہے وہ خلیفے ہیں، چاہے وہ علماء دین ہیں، ان کی وہ تو اللہ رسول کی اطاعت کروانے آتے ہیں، وہ اپنی اطاعت نہیں کروانے آتے۔ وہ دراصل ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروانا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں خلفائے راشدین جب آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم اللہ رسول سے ہٹ کر کوئی بات کریں تو ہماری اصلاح کرو۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نیا دین لے کر آئے تھے، اللہ رسول کی اطاعت کروانے آئے تھے۔ تو قرآن کا مقصد یہ ہے، اسلام کا مقصد یہ ہے